لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صدق الله العظيم. محترم مکرم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسان کے مزاج میں انفرادیت کو نہیں رکھا ہے، تنہا رہنے کو نہیں رکھا ہے. اسی لیے کسی انسان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوگی کہ وہ سب سے جدا ہو کر جنگل میں رہنے لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں اجتماعیت رکھا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو انہوں نے اللہ کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو مانگا. یہ دو ہو گئے تو ان دونوں نے بچوں کو مانگا تو ان کے بچے آ گئے، وہ 4 ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں اجتماعیت کو رکھا ہے. جب اجتماعیت ہے تو ایک انسان کے ساتھ دوسرا انسان ہے حیثیت بدل کر، کبھی وہ شوہر کی شکل میں ہے تو کبھی وہ بیوی کی شکل میں ہے، کبھی وہ ماں باپ کی شکل میں ہے، کبھی وہ بچوں کی شکل میں ہے، کبھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں ہے. اب اسلام کی یہ خوبی ہے، اللہ کی یہ خوبی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کے مزاج میں صرف رہنے کو نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو سکھلایا بھی ہے کہ جس کے ساتھ تم رہ رہے ہو اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے. اب اس کی اجتماعیت کی وجہ سے اتنے لوگوں سے یہ ملتا ہے تو پھر اس کو گھر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان ایسی جگہ میں گھر بناتا ہے جہاں گھر بننے والے ہوں یا بنے ہوئے ہوں. جب 2 گھروں کے درمیان میں آ کر رہنے لگتا ہے تو اب اس کے ساتھ میں رہنے والوں میں سے اس کے پڑوسی بھی آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیوی، شوہر، بچے، ماں باپ، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی طرح اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے بھی حقوق اللہ نے بیان کیے. ابھی جو آیت قرآن کی پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت اللہ ہی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آگے فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو دین صرف عبادت سے مکمل نہیں ہوتا ہے، دین میں تکمیلی آتی ہے معاملات میں درستگی سے. یہ ساری چیزیں معاملات کے لائن کے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہی کسی کی نماز اور روزے دھوکے میں نہ ڈال دے، دین تو مکمل ہوتا ہے اس کے معاملات کی صفائی سے، اور معاملات کی صفائی ثابت ہوتی ہے اس کا پڑوس بننے سے۔ پڑوس بھی تین قسم کے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ پہلا پڑوسی جس کے ہم پر تین حق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میرا پڑوسی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے۔ اب اس کے مجھ پر تین حق ہے، ایک اس کا پڑوسی ہونے کا حق ادا کریں، اس کی اسلام کا حق ادا کریں، اس کی رشتہ داری کا حق ادا کریں۔ نمبر دو، ایسا پڑوسی جس کے مجھ پر دو حق ہیں، ایک وہ میرا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اب اس کا پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اس کے اسلام کا حق ادا کرنا ہے۔ نمبر تین، جس کا مجھ پر صرف ایک حق ہے، وہ میرا بس پڑوسی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں اتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ اب سوال ہے کہ میرا پڑوسی کون کون بن سکتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کی حد کیا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پڑوسیوں کی حد یہ ہے کہ تمہارے گھر کے سیدھے طرف کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے گھر سے بائیں جانب کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے گھر کے آگے کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے گھر کے پیچھے کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں۔ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، تو ہمارا دل دماغ اتنا تنگ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بلڈنگ میں میں کرائے پر یا مالک سے ہوں اس میں 4-5 گھر ہے تو بس یہی میرے پڑوسی ہیں۔ اگر میں نیچے کے حصے میں ہوں تو میرے آس پاس کے 2 گھر میرے پڑوسی ہیں، درمیان میں راستہ آ گیا، راستے کے ادھر والا وہ گلی بدل گئی، راستہ بدل گیا، وہ میرا پڑوسی نہیں ہے۔ یہ نہ مسلمان ہے نہ اسلام کی یہ ترجمانی ہو سکتی۔ اسلام تو بہت پاکیزہ اور بہت پیارا مذہب ہے۔ اسلام نام ہے سلامتی پہنچانا، سلامتی کے ساتھ رہنا۔ ابھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ہم نے اسلام کو سننا، بولنا، دین کو سمجھنا چھوڑ دیا، مہمان کو مصیبت سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اچھا برتاؤ، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کی میت کی انتظامات کے لیے جائیں، اگر اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا ہے۔ ہم تو خبر بھی نہیں لیتے۔ ابھی آگے واقعہ سنیں گے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والوں نے کیسے کیسے حقوق ادا کیے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے میں کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو ان کو یاد رکھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا یہ کام میں کر لوں گا، آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس موقع پر مجھے آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت تھی اے ابو ہریرہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جا، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے عابد نہیں بنتا ہے، روزہ رکھنے سے عابد نہیں بنتا ہے،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ہماری عبادت ہے، اس کو کر کے میں عابد بن سکتا ہوں۔ اب حرام صرف کرنے کے کاموں میں نہیں ہے کہ زنا حرام ہے، اس سے تو ہم لوگ بچ رہے ہیں، سننے کی چیزوں میں بھی حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے کانوں کو بچانا ہے، دیکھنے کی چیزوں میں بھی حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے کانوں کو بچانا ہے، کھانے کی چیزوں میں حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے منہ اور پیٹ کو بچانا ہے، کرنے کے کاموں میں سے حرام کام ہے، ان سے اپنے بدن کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت تھی، اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جتنا دے دیے ہیں اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ جتنا دیے ہیں اس کا مطلب میری جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق پوری کوشش کر دو، میری پوری کوشش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، اس پر راضی ہو جانا ہے، سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اگر راضی نہیں ہوئے تو اداسی، مایوسی اور بخل آ جائے گا۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، ہنسنا کم کر دو، اگر تم زیادہ ہنسو گے تو یہ دل مر جائے گا، جب یہ دل مر جائے گا تو یہ دل نہ نماز کی لذت حاصل کر سکے گا، نہ قرآن کی تلاوت کو سننے کی لذت حاصل کر سکے گا۔ نمبر 4 پر فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں، چیز ہو، بات ہو، جو بھی ہو، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے بن جاؤ۔ اسلام بہترین تعلیمات والا مذہب ہے۔ آخر میں نمبر 5 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ہم نے ایمان کو صرف اتنا سمجھا ہے کہ اللہ کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو، قبر کو مان لو، جنت جہنم کو مان لو، پکے مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چیزوں کو مان کر تم جو مومن بنے ہوئے ہو اس کی تکمیل ہوتی ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے۔ اندازہ لگائیں، جس پڑوسی کو ہم نے ہلکا لیا ہے، جس پڑوسی کے حق کو ہم نے تنگ کر دیا ہے، وہ پڑوسی کتنی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں، ایمان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے لگے، ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور پڑوسی کا خیال کرنے کے بارے میں مجھ کو بتا رہے تھے، اس کا خیال کرنے کے لیے اتنا کہہ رہے تھے، مجھے تو لگنے لگا کہ اب میرے گھر کے پڑوس کو بھی میرے چھوڑے ہوئے مال میں حصے دار بنا دیں گے، جبکہ مال کا حصے دار بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر رشتے دار ہیں، انہی کو وہ تقسیم کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت جبریل کی تاکید سے مجھے لگنے لگا کہ اب تو یہ پڑوسی کو بھی ہماری وراثت میں، ترکہ میں حصے دار بنا دیں گے۔ اتنی تاکید حضرت جبریل نے مجھ سے فرمائی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو 10 12 13 سال سے اس کے آس پاس میں ہیں، اس کے گھر کے احوال بھی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے ادھر کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہے، ادھر کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہے، آگے کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہے، پیچھے کے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہے۔ میں نے اسلام کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، تو میں سمجھ بیٹھا کہ بس میرے گھر کے آس پاس کے 2 گھر میرے پڑوسی ہیں، نہیں 40 گھر ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ان کے حقوق کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کریں، اپنے خوشی میں ان کو شامل کرنا ہے، ان کے گھروں میں بیمار ہے تو عیادت کے لیے جانا ہے، مصیبت آ کر پڑی ہے تو مالی ہو یا جس قسم کی ہو ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی قرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے،
ان کے بدن پر لگ کر پانی نیچے گر رہا تھا. یہ استعمال شدہ پانی ہے, اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے بدن کو لگ کر گرنے والے پانی کو لے رہے تھے, اپنے بدنوں پر لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا اتنا جنون کہاں سے آ گیا؟ صحابہ نے فرمایا آپ سے محبت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو تم سے ایسے کام ہونے کے بجائے میں 3 کام بتلاؤں گا, وہ کام ہونے چاہیے. اگر مجھ سے محبت ہے تو نمبر 1, مجھ سے محبت ہے تو تمہاری باتوں میں سچائی آنے کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے اور ایمان سے محروم شخص کی علامت ہے. آپ نے فرمایا ایمان والے کے دل میں جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. نمبر 2 پر فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت ہونے کو ثابت کرے. اگر تمہارے پاس کوئی شخص کسی چیز کو بطور امانت رکھ دے تو اس کو ویسے ہی محفوظ رکھ کر جس نے رکھا ہے اس تک ادا کر دے. اس کو نہ استعمال کرنا ہے نہ اس پر اپنے قبضے کو ثابت کرنا ہے وقت کے گزر جانے کی وجہ سے. نمبر 3 پر فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے سے محبت ہونے کا ثبوت دے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہ کر. یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. پڑوسی کہاں تک ہے؟ ہمارے گھر کے سیدھے بائیں آگے پیچھے کے 40 گھر والے ہمارے پڑوسی ہیں. اپنے خوشی میں جمع کرنا ہے, ان کے رنج میں غم میں شریک ہونا ہے, یہ ان کے حقوق ہے. جہاں یہ کرنے کی تعلیم ہے, کرنے پر فضائل بیان کیے گئے, اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ قسم کھا کر خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا. بدنی تکلیف تو بہت دور کی بات ہے, اسلام میں سونگنے کے اعتبار سے بھی اگر اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا. میرے گھر میں کچھ اچھا بن رہا ہے, اس کی خوشبو بازو کے گھر میں چلی جا رہی ہے, ان کے پاس ان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ بنا کر کھائے, ان کے اندر جو اداسی پیدا ہوگی اسلام نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا, اور جس نے مجھ کو تکلیف دیا اس نے اللہ کا دل توڑا ہے. آگے فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کے ساتھ جھگڑ لیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے, جس نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے اس نے اللہ سے لڑا ہے. یہ اہمیت ہے پڑوسی کی اسلام میں. ہم نے یا تو پڑوسی کو سمجھا نہیں یا تو پڑوسی کے حق کو تنگ کر دیا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارے گھر کو لگے ہوئے 2 گھر بس ہمارے پڑوسی ہیں, ادھر کا ایک تیسرا چوتھا گھر تو ہمارا پڑوسی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. اسلام میں شریعت میں ہمارے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے 40 گھر ہمارے پڑوسی ہیں. احمد بن اسقاف رحمت اللہ علیہ حج کا ارادہ کر کے کئی سالوں سے حج کے لیے پیسہ جمع کیے. حج کے ایام قریب آ گئے. بس ان قریبی ایام میں ایسا ہوا کہ ان کا لڑکا ان کے گھر کے پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا اور واپس آیا تو روتے ہوئے واپس آیا. ابا نے پوچھا احمد بن اسقاف نے, بیٹا روتے ہوئے واپس آئے, کیا بات ہے؟ لڑکا چھوٹا تھا. کہا کہ وہ لوگ گوشت کھا رہے تھے, مجھے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کھلایا نہیں, اس بات کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی, اس لیے میں روتے ہوئے آیا. بیٹے کے رونے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف ہوئی. پڑوسی کے گھر میں پہنچ گئے. کہا کہ تمہارے اندر اتنی بھی حس نہیں رہی کہ میرے چھوٹا سا بچہ آپ کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے, آپ نے اس کو ایک ٹکڑا بھی پیش نہیں کیا. پڑوسی ان کا بھی عمل جان بوجھ کر نہیں تھا, ان کے پیچھے مصیبت پر مصیبت تھی. وہ رونے لگے.
اور کہنے لگے کہ ہم جس راز کو چھپانا چاہتے تھے وہ اب ظاہر ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ احمد بن اسحاق سے کہنے لگے آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حقیقت بھی سنیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 5 دن سے میرے گھر میں میرے بچیوں اور میرے بہنوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 دن ہو گئے ہیں، ان کے منہ میں ایک بھی لقمہ نہیں گیا ہے۔ بس یہ مرنے کے قریب تھا، مرنے کے حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کی روزی کی تلاشی کے لیے جنگل کی طرف نکلا تو وہاں یہ بکرا مرا ہوا پڑا تھا، اس کو کھانا حرام ہے، لیکن ہماری حالت موت کے قریب جا چکی تھی، وہ ہمارے لیے حلال ہو سکتا تھا۔ میں نے اس مردے بکرے کو اٹھا کر لیا آیا، اس کو بھون کر ان کو کھلا رہا ہوں تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ میں نے آپ کے بچے کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ حرام ہمارے لیے حلال ہوا تھا، اس کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ احمد بن اسحاق کو غصے کے بجائے ان پر اب رحم آنے لگا، خود پر افسوس ہونے لگا۔ خود سے کہنے لگے ہائے افسوس ہے احمد، تیرے پڑوس میں تیرا پڑوسی 5 دن سے بھوکا ہے اور تو ہزاروں روپیہ لے کر گھر میں خوشی سے بیٹھا ہوا ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو خود فیصلہ کر، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حج قبول کر لے گا؟ بہت افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ حج کا ارادہ رد کر دیا اور اپنے پاس جمع شدہ پیسوں میں سے آدھا پیسہ اپنے پڑوسی کو دے کر آئے۔ کہا کہ اپنے ضروریات کو پورے کر لیں، یہ اسلام ہے، اس پر آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آئیں گے تو صرف نماز روزے جنت دلانے والے نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 70 پر 5% دین معاملات کے لائن کا ہے، صرف 25% دین عبادت کے لائن کا ہے۔ میں اس 75% کو چھوڑ دو اور 25% پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہوں تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ معاملات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنگی سے، بڑی سختی سے بیان کیا ہے۔ عجیب عجیب واقعات ہے۔ عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، یہ ایمان سے محروم ہے، بوڑھا ہو گیا تو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ جب عبداللہ بن سہل تستری کی وفات ہونے لگی تو اس کو بلوایا، کہا کہ اندر کمرے میں جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ وہاں ایک ٹب رکھا ہوا تھا، اس میں مجوسی کے گھر سے بہنے والا گندا پانی جمع ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا، باہر آیا تو پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرے بیت الخلا کا پانی ہے جو میرے گھر میں گر رہا تھا، میں نے اس کو جمع کرتا تھا، رات میں لے جا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ مجوسی نے کہا آپ نے مجھ کو بتلایا کیوں نہیں، میں اس کو بند کروا دیتا۔ عبداللہ بن سہل تستری نے کہا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اور ایسا محسوس ہوا کہ میں تجھ کو بتلاؤں گا تو تجھ کو تکلیف ہوگی، اتنی بھی تکلیف دینا میں نہیں چاہتا تھا۔ اس مجوسی نے کہا اسلام یہاں تک سکھاتا ہے جس بندے کو بڑھاپے تک اسلام کی توفیق نہیں ہوئی تھی، یہ ایک پڑوسی کا کیا حق ادا کر دیا کہ غیر مسلم کو بھی اسلام کی توفیق ہو گئی۔ ان تعلیمات کا علم ہمارے اندر بھی ہو، ہمارے گھر کی ان مستورات میں بھی ہو جو 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں رہتی ہے۔ ہم تو شام ہونے کے بعد گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور دنیا اپنے عروج پر چڑھنے کے بعد گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اصل دنیا جو گھروں کی جینے والی ہے وہ ہماری مستورات ہیں، ان کو بھی ایسے باتیں سکھا دینا ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے ایک عورت کے بارے میں حضور سے پوچھا، ایک عورت ہے جو بڑی نمازی ہے اور بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی اتنی زیادہ نمازیں روزے نہیں ہیں لیکن پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا وہ جنتی ہے۔ اپنا حال لے، اپنے گھر کے مسئلات کا حال لے، یہ اسلام ہے، اس کو دکھلائیں، اس کو سمجھائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہیں تو اوپر چلے جائیں، خالی جگہوں کو پر کر لیں، سنتیں پڑھیں۔